بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی کامیاب کون ہے اور کون ناکام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی کامیاب اس کی ڈیفینیشن اور لوگوں کے نزدیک کامیاب اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ لوگ حقیقی کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ لوگ حقیقی کامیاب سمجھتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے پاس اچھا لباس، گاڑی، شہرت، بنگلہ، اچھی چپل، ایک معیار زندگی بلند ہو، اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور وہ ناکام اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس یہ ساری سہولیات زندگی اس کو میسر نہیں، یعنی کہ اس کے پاس گاڑی، شہرت، بنگلہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص ناکام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کامیاب انسان اور ناکام انسان کی ڈیفینیشن قرآن پاک میں جو کی ہے وہ کچھ اور طرح سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب، حقیقی کامیاب جس کو کہا ہے، اس کی تفسیر، یعنی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب حقیقی کون ہے، تو اس کا جواب قرآن پاک کی سورت 113 نمبر سورۃ العصر میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی کامیاب شخص کون ہے اور ناکام شخص کون ہے۔ سورۃ العصر، اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے اور اس کی جو تفسیر کریں گے وہ کچھ یوں ہوگی، جس سے ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ حقیقی کامیاب کون سا شخص ہے اور ناکام کون سا شخص ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کہ سارے انسان خسارے میں نہیں، ان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو خسارے میں نہ ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا 4 ایسے لوگ ہوں گے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے والے اس کی تفصیل صفت ایمان مفصل میں آپ کو مل جائے گی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ الا الذین آمنوا، یہ پہلی صفات ہے کہ جس میں یہ صفت ہوگی وہ کامیاب ہے۔ دوسری صفت وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے، یہ دوسری صفت والے انسان ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے۔ وتواصوا بالحق، اور جو نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق کی، یعنی امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی سورۃ العصر میں۔ وتواصوا بالصبر، یہ چوتھی صفت بیان کی کہ جو تاکید کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ تو یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں سورۃ العصر میں کہ حقیقی جو کامیابی ہے، وہ کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہوگی، کون لوگ کامیاب ہوں گے، ان میں سے پہلی صفت کہ جو ایمان والا ہوگا، اور دوسری صفت جس کے نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اور تیسری صفت کہ جو ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے حق کی، اور چوتھی صفت کہ جو ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے، تلقین کریں گے، تاکید کریں گے صبر کی۔ تو یہ 4 ایسے صفات والے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی کامیاب ہوں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب کے سب خسارے والے ہوں گے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کوئی صورت نازل نہ کرتے، صرف یہ ایک صورت نازل کر دیتے سورۃ العصر، تو سمجھدار، یعنی کہ جو غور و فکر تدبر کرنے والے لوگ اگر اس میں غور و فکر تدبر کرتے تو انہیں اس میں ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس میں مل جاتی، تو ایک صورت ہی کافی ہوتی۔ اس صورت میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ اس میں جو پہلی 2 صفات ہیں، الا الذین آمنوا اور وعملوا الصالحات، پہلی اور دوسری صفت کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ 2 کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، اور اگلی جو 2 صفات ہیں اس کا تعلق اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے۔ تو یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو نہ صرف اپنے خود کی فکر ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔